الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ برادران اسلام، رمضان المبارک اپنے آخری اوقات و لمحات سے گزر رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس موسم خیر و برکت سے اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں برکتوں سے معمور کیا، اور حیف ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنے سے محروم رہے۔ رمضان المبارک ایک ٹریننگ کورس ہے، اس کے روزے، اس کا قیام اللیل، اس کے دیگر اعمال حسنہ وہ عمل خیر ہے کہ جس کی باقیات اور آثار رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری رہنے چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہمیں کیسے محسوس ہو کہ اللہ نے ہمارا صیام و قیام قبول فرما لیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی قبولیت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ کچھ آثار ہیں، قرائن ہیں، مظاہر ہیں جن سے ہر مسلمان یہ محسوس کر سکے گا کہ اللہ نے میری عبادات، اطاعات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ یہ علامات، یہ قرائن مسلمان کے کردار پر منحصر ہیں۔ چند اعمال جن کے ذریعے ہم اپنے صیام قیام کی قبولیت کا جائزہ لے سکتے ہیں، ان میں سے سر فہرست استقامت ہے۔ استقامت کا معنی ہے کہ مسلمان اپنے بنیادی عقائد اور اس بنیادی عقائد کے جو عملی تقاضے ہیں اس پر کاربند رہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے، حقوق العباد کو بھی ادا کرے۔ اور استقامت، اس کے بہت سے فوائد و ثمرات ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ایمانی روحانی ہر اعتبار سے۔ جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کی طرف سے بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب اگلا سوال یہ ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہم اپنے دین پر مستقیم ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں؟ تو اس کا جواب ان امور میں دیا جا سکتا ہے، اور ان امور کے تناظر میں ہر کوئی اپنا تجزیہ اور جائزہ لے سکتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید میں استحکام، مضبوطی،
جس طرح رمضان کا ہر عمل، سحری، افطاری، انفاق فی سبیل اللہ، صیام، قیام، خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ عبادت کی ہر قسم، عبادت اور عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے خاص ہے۔ دعا، نظر و نیاز، قربانی، سجود، رکوع، طواف، یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اور رمضان کے ثمرات میں سے ایک اہم ثمرہ تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ نے جس کام سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، جس کا حکم دیا ہے اسے اختیار کیا جائے۔ رمضان میں اگر ہم اللہ کے حکم سے، حلال کھانوں سے، پینے سے دور رہے تو پھر رمضان کا تقاضا ہے کہ رمضان کے بعد اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے، اسے بچا جائے۔ اور رمضان کی باقیات میں سے روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ 12 مہینوں میں نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص ہر سوموار، جمعرات کا، ایام 20 کا اور شوال کے 6 روزوں کا۔ ان روزوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور نماز کی ادائیگی، یاد رکھیں رمضان کا قیام تراویح کی صورت میں ہو، تہجد کی صورت میں ہو، قیام اللیل کے نام سے ہو، وہ نفل ہے۔ اور 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ نماز رکن اسلام ہے، اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے، ایمان اسلام بے معنی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز کو اپنی ترجیحات میں، رجحانات میں، اپنی مصروفیات میں اپنے فرائض کا حصہ بنائیں، اس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، رمضان میں لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ہر قسم کا خرچ کرتے رہے، زکوٰۃ، نفلی صدقات، خیرات، تو یہ یادگار رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری رہنی چاہیے۔ بالخصوص آج کل پوری دنیا غربت، افلاس اور بے روزگاری کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے بعد بھی اہل ثروت، اصحاب حیثیت اپنی تجوریوں کے منہ کھولتے رہیں، غریبوں، مسکینوں، بے روزگاروں کی مدد کرتے رہیں۔ اور ایک اہم چیز وہ ہے دعوت اللہ۔ دعوت اللہ ہر مسلمان پر اس کے مقام، حیثیت، اہلیت اور اس کے فہم و شعور کے مطابق ضروری ہے۔ والدین سے لے کر ایک حاکم تک، اور ایک غریب سے لے کر امیر تک، ایک استاد سے لے کر شاگرد تک، ایک آفیسر سے لے کے ایک نائب قاصد تک، ہر مسلمان مکلف ہے کہ جو اللہ نے اسے دین کا فہم عطا کیا ہے وہ اسے آگے کنوے کرے۔ اس کا آغاز اپنے گھر سے کرے، اہل محلہ سے کرے، کلاس روم سے کرے، اپنے کارخانے، بزنس، تجارت، دکان سے کرے۔ بلغوا عنی ولو آیہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ دعوت الی اللہ ایک انسانی ضرورت ہے، شرعی تقاضا ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ اس کے فوائد و ثمرات صرف اسلامک سوسائٹی پر نہیں آتے بلکہ پورا عالم انسانیت اس سے مستفید ہوتا ہے۔ جہاں بھی لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوں گے، اللہ کی عبادات کو ادا کر رہے ہوں گے، لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے، وہاں خیر ہوگی، وہاں سعادت ہوگی، وہاں نجات ہوگی۔ اور آخری بات کہ وہ اعمال جن سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں ان سے بچا جائے۔ رمضان میں ہم نے بڑی محنت سے نیکیوں کے بیلنس کو قائم کیا ہے، اب اس بیلنس کو محفوظ کرنا اور اس کو ترقی پذیر کرنا
اس کو مزید فروغ دینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ اعمال جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں ان کا انڈیکس اس طرح ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی آیات کا انکار، آخرت کا انکار۔ نمبر 2، دین اسلام سے برگشتہ ہو جانا، ارتداد اختیار کر لینا۔ نمبر 3، شرکیات و خرافات کا ارتکاب۔ نمبر 4، کفر کا ارتکاب۔ نمبر 5، قرآن حکیم کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، اس سے اظہار کراہت، نفرت کرنا۔ نمبر 6، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا، اس کا اتباع کرنا۔ نمبر 7، اعتقادی نفاق، یعنی اسلام ہمارے زبانوں پہ ہو، منہ پہ ہو، لیکن دل کفر نفاق سے بھرپور ہو۔ نمبر 8، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی بے ادبی کرنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا۔ نمبر 9، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے کام کرنا۔ نمبر 10، خلوت میں محرمات کا ارتکاب کرنا، تنہائی میں، یکسوئی میں، خلوت میں کوئی نہیں دیکھنے والا، اس وقت اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنا۔ اور آخری بات، اللہ کے بندوں کے حقوق کو تلف کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان نے جو عمل کیا ہے صیام و قیام کی صورت میں وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اور عالم اسلام کو بالخصوص اور ارض پاکستان کو بالذات ہر قسم کی وبا سے، بیماری سے، فتنے سے، شر سے، شرارت سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔